پاکستان میں الحاد بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور مجھے دن رات لوگوں کی کالز آتی ہیں, لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے آس پاس لوگ بڑی تیزی سے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. جیسے کہ آج اور بھی لوگ آئے جنہوں نے یہ بات بتائی کہ لوگ بدل رہے ہیں, بڑی تیزی سے ایتھیزم پھیل رہا ہے پاکستان میں. اور یہ شاید ایتھیزم از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ بگ تھنگ ان پاکستان, کیونکہ یہ ٹرینڈ جس طرح سے اوپر جا رہا ہے اور لوگ جیسے چینج ہو رہے ہیں اور جینوئنلی سوچ سمجھ کے چینج ہو رہے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ ایسے شوق میں چینج ہو رہے ہیں کہ مجھے دیکھا کسی نے تو وہ بدل گیا, اس انڈیویجولسٹ کو دیکھا تو کسی نے اور بدل گیا. ایسے نہیں ہو رہا. لوگ پراپرلی سوچنے سمجھنے کے بعد, چیزوں کو اینالائز کرنے کے بعد, یہ نہیں ہو رہا کہ میں ادھر چیزیں بتا دیتا ہوں اور لوگ جو ہیں وہ آ کے سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں واہ واہ غالب نے کیا بات کی, ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں. نہیں نہیں, لوگ جب فرسٹ ٹائم میرے پاس آتے ہیں تو وہ کریٹیکلی آتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں غالب جھوٹ بول رہا ہے, وہ جینوئنلی یہ سمجھتے ہیں 100% اپنے دل میں کہ غالب جھوٹ بول رہا ہے, اس کی بات کو نہیں مانو. مگر پھر ان کے دل میں کیونکہ ایک بات آ جاتی ہے تو پھر وہ اینالائز کرتے ہیں کہ غالب نے کہاں جھوٹ بولا, وہ جا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے حدیث بتائی, وہ جا کے دیکھیں گے. آج کل اصل میں انٹرنیٹ جو ہے نا وہ موت ہے مذہب کی, کیونکہ اگر میں کوئی بھی ریفرنس دیتا ہوں تو ایک بندہ جاتا ہے وہ انٹرنیٹ پہ جا کے اکٹھی کر کے وہ اسی ٹائم لا کے منہ پہ مار دیتا ہے اور وہ خود دیکھ لیتا ہے کہ ہاں بخاری میں اگر غالب نے اگر بخاری کی حدیث 4279 دکھائی ہے تو وہ جا کے دیکھ لے گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے, اسے پتہ لگ جائے گا کہ غالب جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. قرآن کی آیت دکھائی ہے تو quran.com کھولے گا, اسی ٹائم دیکھ لے گا. ویسے پرانے زمانے میں تو ایسے ہوتا تھا کہ اگر کوئی بندہ جا کے قرآن کھول کے کچھ ڈھونڈنا شروع کر دے تو ماں پوچھے گی کیا دیکھ رہا ہے, وہ بتائے کہ میرا کوسچن ہے, تو ماں خود ہی اسے ڈسکریج کرنے لگ جائے گی کہ میرا بچہ کہیں بھٹک نہ جائے. باپ ڈسکریج کرنے لگے گا. آج نہیں پتا لگتا, آج کسی کو پتا, باپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ بچہ کیا ریفرنس دیکھ رہا ہے. باپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ پہلی بات ہے کہ بچہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ ریفرنسز بھی کنفرم کر رہا ہے جو غالب دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ناک کے نیچے سے لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں اور یہ لوگ اس کا کچھ نہیں کر سک رہے. تو میرا کوسچن آج آپ لوگوں سے بھی یہ تھا, اور ضرور بتائیے گا کہ کیا کون سا مولوی ہے جو کہ اس ٹرینڈ کو روک سکتا ہے؟ کیا انجینئر روکے گا, کیا غامدی روکے گا, کیا یاسر واجدی روکے گا, کیا مولانا طارق جمیل روکے گا, مفتی طارق مسعود روکے گا, اور یا مقبول جان روکے گا, کون روکے گا؟ کوئی ایسا ہے جو روکے گا؟ تو میرے ذہن میں صرف دو ہی بندے آتے ہیں جو کہ جواب دے رہے ہیں. روک تو وہ بھی نہیں سکتے, اور وہ بھی صحیح طرح جواب نہیں دے رہے. یاد رکھیے گا, غامدی اور انجینئر مجھے جواب نہیں دے رہے ہیں. میں جو سوال اٹھا رہا ہوں, جو سوال آپ کے دماغ میں, آپ کے جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, جو آپ کے دماغ میں کوسچن ہے, غامدی اور انجینئر ان سوالوں کے جواب نہیں دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان سوالوں کو ڈاج کرنے کے میکنزم بتاتے ہیں. ان کا سوال کا وہ جواب نہیں دیں گے. جیسے انجینئر کا ہم سے ایک بڑا سمپل سا جھگڑا ہے. جب بھی کوئی شخص میرے سوالات لے کے انجینئر کے پاس جاتا ہے تو انجینئر صاحب کیا کرتے ہیں؟ انجینئر صاحب کہتے ہیں نہیں ہم تو جی ملحدوں سے صرف خدا کے وجود پہ بات کریں گے. اور جب میرے جیسے ملحد یہ کہیں کہ انجینئر صاحب چلو آ جاؤ آ کے خدا کے وجود پہ مجھ سے بات کر لو, تب انجینئر صاحب کہتے ہیں نہیں آپ تو بہت چھوٹے ہیں غالب, ابھی تو آپ کا چینل اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میں آپ سے بات کروں. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھیے گا انجینئر صاحب, بندہ میں بہت چھوٹا ہوں, میرے سوال بہت بڑے بڑے ہیں. آپ کے میسیجز مجھ تک آ جاتے ہیں, لوگ جب آپ کو کہتے ہیں کہ یار بات کریں, اور کنسرن ہو کے لوگ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی, واقعی جو آپ مسلمان لوگ ہیں جو آپ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی غالب سے ڈیبیٹ کر لو, تو آپ کہتے ہیں نہیں میں تو اس سے نہیں کروں گا, وہ تو بہت چھوٹا ہے. مگر یاد رکھیں میرے سوال بہت بڑے ہیں. غامدی صاحب بھی ہم سے بات نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے سوال بہت بڑے ہیں. ان کو پتا ہے کہ سوال بڑے مشکل ہیں, جواب کیسے دیں گے؟ جواب دینا مشکل ہے, کیونکہ سچے سوالوں کا اور سچے مسائل کا جواب جو ہے نا وہ ایسے ہی نہیں دیا جاتا. جھوٹ سے جواب نہیں دیا جا سکتا. یہ حدیثیں جو جھوٹ ہیں, جو قرآن کی آیتیں ہیں, ان کے جواب, میری باتوں کے جواب ان میں نہیں ہیں. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن یہ مانتا ہے کہ عورت کی گواہی عادی ہے اور ہم آیت دکھاتے ہیں قرآن کی, تو انجینئر صاحب یا غامدی صاحب جتنی مرضی تعویلات کر لیں, جتنی مرضی آلٹرنیٹ انٹرپریٹیشنز کر لیں, یہ کبھی بھی مجھے جواب نہیں دے پائیں گے. انجینئر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ سائنس پڑھنے کے بعد ایتھیسٹ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کو اسلام جو ہے وہ بورنگ لگنے لگ جاتا ہے. مگر مسئلہ یہ نہیں ہے. سائنس کو جب آپ پڑھتے ہیں, فلسفی کو جب آپ پڑھتے ہیں, جب اپنے نالج کو انکریز کرتے ہیں تو آپ کو دنیا کی انڈرسٹینڈنگ انکریز ہوتی ہے. جب آپ ایوولوشن کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا دماغ کیسے کام کرتا ہے. ایوولوشن سے زیادہ بہتر آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہیومن برین کیسے کام کرتا ہے, ہمارے ووکل کارڈز کیسے کام کرتے ہیں, ہمارے لنگز جو ہیں
वो कैसे काम करते हैं, हमारे खून में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे हैं, कैंसर होता है तो क्यों होता है, ये बातें कोई मौलवी नहीं बता सकता, कोई हदीस, कोई कुरान ये बातें नहीं बता सकता। एक आदमी जब डायबिटिक है ना, तो उसे डायबिटीज क्या होती है ये जानने के लिए कुरान से, उसे यहाँ तिब्बे नबी से कुछ नहीं मिलने वाला। उसे जो कुछ मिलेगा वो साइंस पढ़ के ही मिलेगा, उसे रिसर्च पढ़ के मिलेगा, उसे डॉक्टर के पास जाके मिलेगा, उसे पता चलेगा कि चीजें कैसे होती हैं। तो अगर कोई भी शख्स ये समझता है कि गांधी साहब या इंजीनियर साहब या इन जैसे लोग इल्हाद की सुनामी को, या जो रेला इल्हाद का आ रहा है जो कि मजहबी शिद्दत पसंदी को और मजहबी जहालत को पाकिस्तान से भाग के ले जाएगा, गांधी साहब या इंजीनियर साहब उसके सामने बंद बांध सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये दो तिनके हैं। या जितने भी और मौलवी हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूं बहुत ज्यादा, मगर इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगर बात की जाए तो कि सारे मौलवी सिर्फ और सिर्फ तिनके हैं जिनके जरिए एक लोग ख्वाब देख रहे हैं कि जिनके जरिए वो बंद जाएगा। मगर मुझे आपको अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि इस मुल्क में जब इल्हाद का सुनामी आएगा, जो आ रहा है, वो अगले 50-60 साल में सब कुछ बहा के ले जाएगा और लोग इंसान बन जाएंगे वाकई। ये बात याद रखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।